رمضان کی شام ہے، مغرب کا وقت قریب ہے۔ ایک گھر میں افطاری کے لیے دسترخوان سجا ہے۔ دسترخوان پر ہر چیز موجود ہے، سموسے، پکوڑے، کھجوریں، فروٹ چاٹ، شربت، حتیٰ کہ دستیاب تمام نعمتیں موجود ہیں۔ سارے لوگ اذان کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اذان ہو اور ہم مزوں سے افطاری کریں۔ لیکن اسی شہر میں، اسی محلے میں ایک گھر ایسا بھی ہے جہاں خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ماں اپنے 2 بچوں کے پاس بیٹھی ہے۔ بچے دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہے ہیں۔ پھر بیٹے نے ماں سے سوال کیا کہ امی، ہم نے افطاری کس چیز سے کرنی ہے؟ ماں مسکراتی ہے، ساتھ اپنے آنسو چھپاتی ہے اور بچوں کو بتاتی ہے کہ بیٹا، آج ہم نے افطاری پانی اور کھجور سے کرنی ہے۔ کیونکہ اسے معلوم ہے کہ گھر میں پانی اور کھجوروں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ بچوں کو دلاسا دے رہی ہے کہ بیٹا، ہم نے افطاری پانی اور کھجور سے کرنی ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ دونوں گھر ایک ہی محلے میں ہیں۔ ایک گھر میں اتنی وافر چیزیں ہیں کہ آدھی ضائع ہو جاتی ہیں، جبکہ دوسرا گھر ایسا ہے کہ جہاں پانی اور کھجور کے علاوہ افطاری کرنے کو کچھ نہیں۔ یہ کسی ایک گھر کا واقعہ نہیں، یہ کسی ایک محلے کا واقعہ نہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں واقعات موجود ہیں۔ ہر محلے کی کہانی ہے، ہر شہر کی کہانی ہے۔ جہاں جائیں گے وہاں ایک گھر ایسا ملے گا جہاں پر نعمتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ آدھی چیزیں کھائی جاتی ہیں، آدھی باہر پھینکی جاتی ہیں۔ ساتھ ایسے گھر ملیں گے جن کے بچے ترس رہے ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کو ملے۔ کیا رمضان ہمیں صرف بھوکا پیاسا رہنے کا درس دیتا ہے؟ کیا رمضان ہمیں احساس نہیں دلاتا؟ کیا رمضان ہمیں مساوات کا درس نہیں دیتا؟ کیا رمضان صرف یہی کہتا ہے کہ خود بھوکے اور پیاسے رہو، شام کو عیاشی کرو؟ رمضان اس بات کا ہرگز درس نہیں دیتا۔ رمضان تو آتا ہے ہمیں سمجھانے کے لیے، رمضان تو آتا ہے ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے کہ جس طرح آپ سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہیں، اسی طرح کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، جو سوکھی روٹی صبح کھاتے ہیں، سوکھی روٹی شام کو کھاتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ نے عطا کیا ہے تو ہم نے ان کا بھی خیال کرنا ہے، ہم نے ان کو بھی ان خوشیوں میں شامل کرنا ہے۔ تو کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ رمضان کا جو میسج ہے ہم اس پر عمل کر رہے ہیں یا نہیں؟ کیا ہم نے ان لوگوں کا احساس کیا ہے جو صرف کھجور اور پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ وہ ماں کیسے اپنے بچوں کو چپ کراتی ہوگی جن کے پاس افطاری کو وہ چیزیں نہیں ہیں جو آپ کے پاس ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ان بچوں کے دل پہ کیا بیتتی ہوگی جو باہر جا کر یہ سنتے دیکھتے ہوں گے کہ فلاں کے بچے نے افطاری کے وقت اتنی چیزیں کھائی اور ہماری ماں نے ہمیں پانی اور کھجور سے افطاری کروائی؟ یہ رمضان اس لیے نہیں آتا کہ ہم مہینے کے اینڈ پہ یہ بتائیں کہ ہم نے 30 روزے رکھے ہیں۔ رمضان تو ہمیں بہت کچھ سکھانے آتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا مہمان ہے کہ جو ہمیں سبق دینے آتا ہے۔ اگر ہم نے اس سے وہ سبق نہیں سیکھنا، صرف خود ہی بھوکا اور پیاسا رہنا ہے، پھر اس کا فائدہ نہیں ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں آپ کے ضمیر کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں، ایسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اور ہاں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں۔ یہ بات ہرگز نہیں کہ جتنے بھی لوگوں کو اللہ نے عطا کیا ہے وہ سارے کسی کا خیال نہیں رکھتے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو میں خود جانتا ہوں، بہت زیادہ احساس کرتے ہیں، بہت زیادہ درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں تمام ایسے لوگ جن کو اللہ نے عطا کیا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، یہ رمضان کا میسج ہے، یہ سماجی شعور ہے کہ ان لوگوں کا خیال کریں جو اچھی افطاری نہیں کر سکتے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔